بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 9th کلاس سورہ طٰہٰ ترجمۃ القرآن کی یہ سورہ ہے۔ یہ ہمارا آج کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں موجود ہے، مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ تعارف کے حوالے سے سورہ طٰہٰ کو یہ نام کیوں دیا گیا، اس کی وجہ تسمیہ۔ تو سورہ طٰہٰ کو یہ نام دینے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں چند سورہ ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں تمام مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ ذالک، کہ اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ حروف مقطعات جیسے پہلا پارہ ہے الف لام میم، اسی طرح بہت ساری سورہ کے شروع میں کہیں پر الف لام را آیا، کہیں پر یا سین ہے، کہیں پر قاف ہا یا عین صاد، اور اسی طرح تا ہا۔ تو یہ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تو اس سورہ کا آغاز کیونکہ حروف مقطعات میں سے اس حرف پہ سے ہوا طٰہٰ سے، تو اسی مناسبت سے سورہ کا یہ نام ہے۔ سورہ طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا گیا۔ جن سورہ کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں، انہی میں سے ایک سورہ طٰہٰ بھی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری شریف میں کتاب تفسیر القرآن میں نمبر کے اعتبار سے 47-49ویں یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ بھی رستے میں جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا عمر کدھر کا معاملہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کے سبب سے یہ سارا کچھ آج ہو رہا ہے، میں اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا معاذ اللہ رسول اللہ کو شہید کرنے کے ارادے سے۔ تو اس نے کہا، صاحب آپ رسول کی بات کرتے ہو، اپنے گھر کی خبر تو لو۔ آپ نے جو ہے وہ اپنا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف کیا۔ تو جب آپ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنی بہن کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جو تلاوت ہو رہی تھی وہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی۔ اس پورے واقعے میں جو کتب حدیث میں موجود ہے، کتب سیر میں موجود ہے، کتب حدیث میں موجود ہے کہ آپ کی بہن کی زبان سے یہ قرآن کی تلاوت سنی تو ان پہ تشدد بھی کیا، اپنے بہنوئی کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے بالآخر ان سے یہ کہا کہ جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے دوبارہ سناؤ۔ انہیں غسل کروایا گیا، پھر ان کو قرآن کی تلاوت سنائی گئی، سورہ طٰہٰ کی آیات۔ وہ بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کے سینے میں قرآن اتر جاتا ہے، اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اپنے بہنوئی کے ساتھ حضرت ارقم کے گھر دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا، وہ وہاں پہ بھی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ دیکھا کہ عمر ہیں، کہا اگر تو
خیر سے آیا تو خیر، اگر خیر سے نہ آیا تو آج عمر زندہ واپس نہیں جائے گا، لیکن جب ہاتھ پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں ہاتھ دیے اور اسلام کی دولت ملی۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے قبول اسلام کی یہ سورہ سبب بھی ہے۔ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ، ایک تو اس سورہ میں حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تفصیلاً موجود ہے، پھر توحید، عقیدہ رسالت اور آخرت کا بیان اس کے اندر جو ہے وہ موجود۔ اگر ہم بات کریں اس کے مضامین کی، سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 3 مراحل کو بیان کیا گیا۔ پہلا مرحلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین شہر کی طرف ہجرت فرمانے تک کا ہے، پھر مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت ہے، اور صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے لے کر وصال تک کا دور ہے۔ اگر ہم اختصار کی نظر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ان تینوں مراحل کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو، بادشاہ وقت کو نجومی کہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، تو فرعون اعلان کر دے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تفاسیر میں ہے کہ کئی لاکھ بچوں کو شہید کروایا اس نے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک صندوق میں بند کر کے ماں دریائے نیل کے پانی میں رکھتی ہے۔ یہ مالک کی حکمت ہے کہ وہ دریا بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے سے گزرے اور حضرت آسیہ اپنی خادماؤں کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے بیٹھی ہوں اور وہ تابوت ان کے ہاتھ لگے۔ وہ جس نے یہ سارا معاملہ کرنا تھا، آج وہی فرعون کے دربار میں پرورش پائے۔ پھر وہاں سے ایک سبب بنا، ایک قبطی ایک قوم تھی جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو ایک قبطی جو بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا، تو آپ نے اس قبطی کے ایک مکہ مارا جس کے سبب سے وہ جو ہے وہ مر گیا۔ تو اس سبب سے آپ نے پھر وہ شہر مصر چھوڑا اور مدین کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پر حضرت شعیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں بکریاں چرا رہی تھیں، وہ ایک تفصیلاً واقعہ ہے۔ تو آپ نے پھر وہاں سے ان عورتوں کی مدد کی اور بچیوں کو جو ہے وہ جانوروں کے لیے پانی کنویں سے نکال کے دیا۔ وہ اپنے باپ سے ملاقات کرواتی ہیں، پھر وہاں پر رہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پر اور ان کے جانوروں کی خدمت بھی کی۔ تو یہ اللہ کی ایک حکمت رہی ہے کہ اللہ نے اپنے پیاروں سے یہ سارے کام کروائے ہیں تاکہ کسی کے دل میں یہ ملال نہ آئے کہ یہ بکریاں چروانا یا فلاں کام کرنا یہ ہم کیسے کریں۔ تو یہ اس نیت سے کریں کہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، 12 سالہ وہاں پہ رہے، پھر وہاں سے لے کر مدینہ سے صحرائے سینا کی جانب آئے۔ اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا۔ پھر وہاں سے جو ہے وہ فرعون کے دربار اور سارا معاملہ، اور وہاں سے جو ہے وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سفر آخر بنی اسرائیل کو آزاد کروانا، یہ سارا سفر جو ہے وہ یہ 3 زندگی کے مراحل میں سے آخری سفر میں موجود ہے۔ آخر کے 3 رکوعوں میں عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اللہ کی عظیم قدرتوں، صفات کا ذکر، آدم علیہ السلام کا مختلف تذکرہ، آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ موڑنے والوں کی سزا بیان کی گئی۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں سمجھایا گیا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار کے سبب سے نہیں پکڑتا،
بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنے کا حکم دیا گیا، اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ اس صورت سے ہمارے لیے کچھ علمی عملی نکات ہیں جس پہ ہم عمل کریں، ہمارے علم میں اضافے کا سبب بھی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی عملی نکات ہمیں معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں، اگر اس کو ہیڈنگ میں بنا لیں تو زیادہ نمبر آنے کے چانسز ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز سے چھپی ہوئی نہیں۔ دنیا و آخرت میں کامیابی، دنیا و آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ قیامت کے دن کون لوگ پچھتائیں گے؟ نصیحت سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا، سفارشی کون سفارش کرے؟ علم میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے، ربی زدنی علما، کہ یا رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضور نے علم میں اضافے کی دعا سکھلائی۔ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے شرم و حیا رکھی ہے، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ قرآن پر عمل نہ کرنے والوں کا انجام، قرآن پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے۔ مقام عبرت، سابقہ قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشان ہیں۔ ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ آزمائش اور امتحان، دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کے لیے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ کامیاب کون، ناکام کون؟ کون کامیاب کون ناکام، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ چند آیات جو ہمارے سلیبس میں موجود ہیں جن کا ہم نے ترجمہ دیکھنا ہے۔ آیت نمبر 25 سے لے کر 37 تک یہ باب محاورہ ترجمہ ہماری آیات میں موجود ہے۔ آئیے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قال ربی شرح لی صدری، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اللہ نے ضمناً یہاں پر ذکر کی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تھے، ابھی چھوٹی عمر تھی، تو ایک دن آپ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا تو اسے شک ہوا کہ یہ وہی بچہ لگتا ہے۔ تو خیر آپ کے سامنے ایک ہیرے اور جواہرات کا ٹکڑا رکھا گیا، ایک تشت رکھا گیا، ایک میں جو ہے وہ کوئلے رکھے گئے۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ کوئلہ اٹھائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ویسے ہی اس کا ہاتھ آ گیا، اور اگر ہیرے اور جواہرات تو واقعی ہوئی بچہ ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کا ہاتھ ہیرے اور جواہرات کی طرف جا رہا تھا، تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کوئلوں کی طرف رکھ دیا جائے۔ تو ایک کوئلہ اٹھا کے آپ نے جو ہے وہ اپنی زبان پہ رکھا، جس کی وجہ سے زبان میں کچھ اٹکٹاہٹ سی پیدا ہوئی۔ تو پھر آپ کو یہ دعا سکھلائی گئی، قال ربی شرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی ہیں جو بولنے میں بڑی فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، ان کی زبان میں وہ اٹکٹاہٹ نہیں تھی، تو عرض کیا مالک بنا دے میرے لیے میرے بھائی کو میرا وزیر، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون، اشدد بہ ازری، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما دے، واشرکہ فی امری، اور میرے کام میں اس کو شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا، ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، قال قد اوتیت
سو لکا یا موسیٰ، فرمایا اللہ نے اے موسیٰ تمہیں دے دیا گیا جو تو نے مانگا۔ تو نبی اگر اللہ سے کچھ مانگے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بھائی پیارے ہارون کے لیے نبوت مانگی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے تم پر احسان کیا تھا ایک بار اور بھی۔ تو یہاں تک کہ ہمارے سلیبس میں جو ہے وہ آیات موجود ہیں۔ پھر اسی طرح چند دعائیں ہیں۔ ایک تو وہی دعا جو ہم نے شروع میں بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر کسی کی زبان اٹکٹاتی ہو تو اس کے لیے یہ دعا مجرب ایک نسخہ ہے، 3 بار صبح و شام پڑھے، اور ویسے بھی اگر اس کو برکت کے لیے پڑھا جائے تو اس سے معاملات میں آسانی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حضور پڑھا کرتے تھے اور تعلیم بھی دی، قل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ کی آیت بھی ہے، اے اللہ میرے علم میں ترقی عطا فرما، زیادتی عطا فرما۔ ذخیرہ الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو صدری میرا سینہ، اشرح کھول دے، احلل کھول دے، یسر آسان کر دے، اخی میرا بھائی، لسانی میری زبان، عذری میری کمر، اشدد مضبوط کر دے، نسبحک کا ہم تیری تسبیح بیان کریں، کئی تاکہ قد یقیناً بصیراً خوب دیکھنے والا، مرۃ اخری ایک مرتبہ اور بھی، منا ہم نے احسان کیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ یوم عاشور سے مراد 10 محرم کا دن ہے، اس لیے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو میں تم سے زیادہ موسیٰ سے تعلق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ تو اس سے مراد یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے یہ معاملہ دیا، تو حضور نے فرمایا ہم 9 اور 10 کا رکھیں گے۔ تو اس لیے یوم عاشور میں 10 محرم کے ساتھ 9 کو اگر ملا کے رکھا جائے تو یہ روزہ سنت ہے۔ اس کی مشق کی جانب آ جائیں، حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی ذکر ہے سورہ مریم میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ حج میں، سورہ انبیاء میں۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے کون؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر۔ حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے، جلد بازی کا، زبردست غصے کا، شعلہ بیانی کا، صبر و تحمل کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ پانی میں برکت، چاند کے 2 ٹکڑے، واقعہ معراج، قرآن پاک۔ اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا نتیجے کے دن، عید کے دن، قیامت کے دن، حج کے دن۔ مختصر سوالات ہیں۔ سورہ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کے علمی و عملی نکات کوئی سے تو تحریر کرنے ہیں۔ چند الفاظ دیے گئے، ان کے معنی لکھنے ہیں۔ بصیر، لسانی، عذری، قد، اشرح، کئی، مننا۔ آیات ہیں قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی انک کنت بنا بصیرا۔ تفصیلی سوالات میں سورہ کا تعارف اور مضامین تفصیلاً لکھنے ہیں۔ MCQs کے جوابات کی طرف آ جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے کہ سورہ میں، سورہ طٰہٰ میں۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے کون؟ حضرت عمر۔ حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر و تحمل کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک۔ اصل کامیابی کا فیصلہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن۔ تو سورہ طٰہٰ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ قرآن کی سورہ ہیں بہت ساری جن کا آغاز مقطعات سے ہوا، تو اس قرآن کی سورہ کا بھی مقطعات میں سے ایک حرف طٰہٰ سے ہوتا ہے ابتدا، تو اس سبب سے سورہ کو طٰہٰ کا نام دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، دوسرا عقیدہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کا بیان۔ علمی عملی نکات میں ہم نے اس میں تفصیلاً پڑھے، تمام نکات میں سے کوئی سے 2 نکات۔ بصیر، الفاظ کے جو معنی ہیں ان میں سے لکھنا، لسانی میری زبان، عذری، قد، اشرح تحقیق، کھول دیجئے، کئی تاکہ، مننا ہم نے احسان کیا۔ آیات کو دیکھیں تو قال ربی اشرح لی صدری، میرے رب
کھول دے میرے لیے میرا سینہ ویسر لی امری، میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے، کھول دے میرے زبان کی گرہ یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ وجعل لی، اور بنا دے میرے لیے وزیر میرے اہل میں سے، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو معاملے کو دیکھنے والا ہے۔ سورۃ کا تعارف اور مضامین، اس کو تفصیلاً یہ ایک پورا ٹاپک ہے، لانگ کویسچن، اور 10 نمبر کا بورڈ کے پیپر میں یہ کویسچن آتا ہے۔ امید ہے کہ یہ چیز آپ کو جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔